ناظرین، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے انگورا ریبٹس. بہت زیادہ آج کل پاکستان میں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ انگورا ریبٹس کیا ہیں اور کیوں ان کو اتنی اہمیت ملی ہے اور کیوں اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے پاس ان کے پیئرز ہوں اور کیوں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے. اور یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ جابا شیپ فارم ہے اور یہ یہاں پہ ان کا انگورا ریبٹ فارم ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا. اور یہ پہلی مرتبہ اس صوبے میں یہ انگورا ریبٹس یہاں پہ متعارف ہوئے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو میں شعور پیدا کیا جائے، بیدار کیا جائے اور ساتھ میں ان کی افزائش نسل کر کے یہ انتہائی مناسب ریٹس پہ لوگوں کو دیے جائیں. ان کے ریٹس جو اس وقت چل رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کوئی غالباً 3200 روپے پر پیئر ہے فی جوڑا. اور اگر آپ مارکیٹ میں کبھی جا کے چیک کر لیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، کہیں پہ، تو یہ 5000 سے لے کے 15000 20000 25000 30000 تک کا جوڑا بک رہا ہے. اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس پروجیکٹ کے تحت کتنے پیئرز تقسیم ہو چکے ہیں، پیئر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. پہلے ذرا تھوڑا سا ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں اس فارم کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اگر کیجز میں اس وقت بند ہیں، یہ دیکھیں بہت خوبصورت. یہ ان کے کلرز دیکھیں اور ان کا سائز بھی دیکھیں. بہت خوبصورت یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ یہاں پہ ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں بچوں سمیت. یہ دیکھیں آپ، یہ پوری ایک فیملی ہے. یہ ادھر سے یہ پیئرز پھر تقسیم ہوتے ہیں اور اب تک اچھی خاصی تعداد میں یہ پیئر تقسیم ہو چکے ہیں. یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں، پوری ڈیٹیل اس پہ لکھی گئی ہے کہ یہ کس کس چیز کے کام آتی ہے. اور یہ نیچے تک ساتھ موجود ہیں یہاں کے اسٹیشن کے انچارج بھی ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں سلیم خان صاحب. ان سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کب شروع ہوا اور انگورا ریبٹ کی خصوصیات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پروجیکٹ کب شروع ہوا اور اس وقت یہ کس مراحل میں ہے؟ یہ پروجیکٹ 2016 میں شروع ہے. ابھی جو ہم جو مطلب ریبٹ جو تقسیم کر رہے ہیں تقریباً کوئی 650-700 تک پیئر ہم نے تقسیم کر لیے. یہ مین مقصد یہ ہے کہ اب یہ کہ فارمنگ میں تو بڑا خرچہ آتا ہے اور جو آپ شیپ فارمنگ کریں گے، اگر گوٹ فارمنگ کریں گے، یہ مطلب اس پہ کم خرچ آتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اگر 3200 میں پیئر دیتے ہیں تو اس کے خوراک کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا. اب گھر میں خواتین بھی اسے رکھ سکتی ہیں کیونکہ اگر کچن ویسٹ اور عام جو مطلب گرین گراس سے کھلانا پڑتا ہے. اور یہ سال میں تقریباً 10 سے 20 تک بچے اس کے آتے ہیں. تو مطلب یہ ایک آسان ہے گھریلو، اگر مطلب مطلب جس طرح پیٹس اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں. تو اگر آپ یہ کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو غریب مطلب گھرانے ہیں، خواتین ہیں، وہ گھر میں بھی اس کو پال سکتے ہیں. اس کی مطلب ایک تو مطلب اس کو پالنا بہت آسان ہے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے پالنے میں. گھر میں آپ اگر اس کا کیجز میں رکھیں تو بہت اس کا مطلب ہم جو کیجز میں رکھتے ہیں نا، تو 2 بائی 2 فٹ کا جو آپ کیج بنائیں گے تو اس میں تقریباً ایسے پالیں. اور مطلب اس کی جو اون جو ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے. اگر اون جو ہمیں اس کا مطلب سال میں 3 دفعہ ایسے ہم اون بھی لیتے ہیں، اس کے بچے بھی کم از کم 10-15 سے لے کر 20 تک بچے بھی آ جائیں گے. اور مطلب فارمنگ کو کوئی خرچہ کوئی نہیں ہے اس کے اوپر نا، مین مقصد ہے اس کا خرچہ کوئی نہیں ہے. تو مطلب گھر میں جو آپ کو کچن ویسٹ ہوگا، گرین گراس ہوگا، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو غریب گھرانے ہیں ان میں مطلب پہلے تو ہم مفت تقسیم کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا اب ان کے ہم نے گورنمنٹ کی سبسڈائز ریٹ پہ ہمیں 3200 پہ اس کا ہم پیئر دیتے ہیں. اگر آپ باہر مارکیٹ سے لیں گے، مارکیٹنگ یہ مین یہ ہے اس کا انگورا ریبٹ ہے، اس کو ریڈ آئی کہتے ہیں. ریڈ مطلب یہ واحد جو ہے نا اس وقت ہمارے ایک NRC کے پاس پہلے تھے، وہاں سے ہم لائیں. اور یہ مطلب ایک یونیک قسم کا فارم ہے ہمارے اس صوبے میں. تو باقی جو تفصیلات ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بارے میں بتائیں گے. جو جناب ڈاکٹر سراج الدین صاحب سے بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی انگورا ریبٹس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے
اور ہماری کوشش ہے کہ کچھ ڈیٹیل ان سے لیں. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ عام جو لوگ ہیں ہمارے صوبے کے وہ گھروں میں اگر پالنا چاہیں تو یہ کن کن علاقوں میں یہ پالے جا سکتے ہیں, اور گھریلو سطح پہ جو پالنے والے لوگ ہیں انہیں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی ترکی سے آئے ہوئے ہیں. یہ بریڈ اس کو کہتے ہیں ریڈ آئیز جائنٹ انگورا, اور یہ ہم جو ہے نا ٹھنڈے علاقوں کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. یہ آپ کی دو چیزوں کے کام آئے گا, کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے جس طرح بتائیں کہ ایک تو اس کی آپ جو پروٹین کی کمی ہے گوشت, آپ اس کا گوشت لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی اون لے سکتے ہیں, اور یہ بڑی ہائی کوالٹی کی اون ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ ہم چونکہ یہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا آپ شیپ کے جو وول لیں گے وہ تقریباً آپ کو ملے گا کوئی 100-200 روپے میں کلو, لیکن آپ اس کو بیچ سکتے ہیں 1600 سے لے کے 5000 تک آپ کلو اس کی بیچ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس کی آگے آپ کی خوراک کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, جس طرح صاحب نے بتایا اس میں ہم کچن ویسٹ پہ اس کو پال سکتے ہیں. صرف اس کا جو پرہیز ہے آپ ٹماٹر نہیں دے سکتے اور مڈ گراس, باقی آپ اس کو توت کے پتے آپ دے سکتے ہیں, آپ اس کو ساگ دے سکتے ہیں. تقریباً ایک بڑے ریبٹ کے لیے آپ 1 کلو ساگ آپ ڈیلی جو ہے نا یہ اس کا خوراک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ریبٹس ہیں بھی اور ہم نے وول بھی حاصل کی ہے, لیکن آپ اس سے تار بنانے کا مرحلہ پیش آتا ہے, ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیں گے, اور کوئی ایسا کوئی ہے ہمارے ہاں کہ جو جن کے ساتھ وہ رابطہ کر سکے پھر مزید تار بنانے کے لیے یا مصنوعات بنانے کے لیے؟ اس میں دو چیزیں, اگر آپ تار بنانا چاہتے ہیں تو یہ اتنا باریک ہے کہ اس کا تار اکیلے نہیں بن سکتا, اس کو مکس کرنا پڑتا ہے 70-30 ریشو کے ساتھ. ریمبو لے کے جو اچھی وول ہے اس کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کا دھاگا بنا سکتے, پھر آپ اس سے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. دوسرا اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایز سچ آپ جو لائٹ ویٹ جیکٹس ہے اس میں آپ اس کو انکارپوریٹ کریں. اس کے لیے کوئی انڈسٹری کر سکتی ہے, چونکہ ہمارا تو صرف بریڈنگ فارم ہے اور ہم نے نسلیں بڑھانی ہے اور اس علاقے میں اچھی بریڈ لانی ہے, تو ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. باقی اس میں جو متعلقہ سرکاری ادارے ہیں اس میں کام کریں تو وہ اپنا کردار ہے. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا, یہاں سے تو کام پورا ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو بھی رہا ہے. 600 پیئرز یہاں سے تقسیم ہو چکے ہیں. پہلے یہ مفت تقسیم ہوتے تھے, اب گورنمنٹ نے سبسڈائز ریٹ مقرر کر دیا ہے, کیونکہ مفت تقسیم کے میں پھر بڑے سے مسئلے پیش آ رہے تھے, لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے تھے. اب یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے, انڈسٹری کا کام ہے, یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ اس پہ تحقیق کر کے اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے کچھ راستے نکالیں. تو یہ بہت زبردست ایک انڈسٹری پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. اس کی بنی ہوئی چیزوں کی اگر آپ جا کے سرچ کریں گوگل پہ تو بہت مانگ ہے دنیا میں, اور بہت شوق سے لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان میں بہت زیادہ نفاست ہوتی ہے. تو اب یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں.